بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کرائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا سلوک۔ بنی اسرائیل کے عناد و تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات کی تحریف و تبدیلی کی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی شریعت پر آنے والے انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی بھی مخالفت کی۔ چنانچہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، جس پر انبیاء خود بھی عمل کرتے اور یہودیوں کو حکم دیتے رہے۔ ان کے علماء اور درویش بھی اس کے ماننے کا حکم کرتے تھے۔ الغرض پے در پے ایکے بعد دیگرے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں انجیل ملی جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اسی لیے انہیں نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دینا، مٹی سے پرند بنا کر اس میں پھونک مار کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم جھاڑنے سے یعنی رقیے کے ذریعے اللہ کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غیب کی خبریں اللہ کے معلوم کرانے سے دینا وغیرہ۔ پھر آپ کی تائید میں روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کو لگا دیا۔ لیکن بنی اسرائیل اپنی تکذیب اور کفر و تکبر میں اور بڑھ گئے اور زیادہ حسد کرنے لگے، اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے، کہیں جھٹلاتے تھے، کہیں مار ڈالتے تھے، محض اس بنا پر کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی، ان کی رائے اور ان کے قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و احکام اس کی قبولیت سے مانے ہوتے تھے، اس لیے دشمنی پر اتر آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، نیز محمد بن کعب القرظی، اسماعیل بن خالد سدی، ربیع بن انس، عطیہ العوفی اور قتادہ رحمہم اللہ کا قول یہی ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جیسے قرآن کریم میں اور جگہ ہے نزل به الروح الامین، یعنی اس قرآن کو لے کر روح الامین جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا۔ وہ مشرکین کی حجوں کا جواب دیتے تھے اور رسول اللہ ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، حسان کی روح القدس یعنی جبریل سے مدد کیجیے، جیسے کہ یہ آپ کے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ خلافت فاروقی کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف تیز نگاہیں اٹھائیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اس وقت بھی ان شعروں کو یہاں پڑھتا تھا جب یہاں آپ سے بہتر شخص موجود تھے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ، تمہیں اللہ کی قسم، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ حسان، آپ مشرکوں کے اشعار کا جواب دیجیے، اے اللہ آپ حسان کی تائید روح القدس یعنی جبریل سے کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حسان، تم ان مشرکوں کی حجو کرو، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے۔ حسان رضی اللہ عنہ کے شعر میں بھی جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے۔ ابن حبان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں کہا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور زندگی پوری کیے بغیر نہیں مرتا
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور دنیا کمانے میں دین کا خیال رکھو۔ بعض نے روح القدس سے مراد اسم اعظم لیا ہے، بعض نے کہا ہے فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے، بعض کہتے ہیں قدس سے مراد اللہ تعالیٰ اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ کسی نے کہا ہے قدس یعنی برکت، کسی نے کہا پاک، کسی نے کہا ہے روح سے مراد انجیل ہے، جیسے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی اسی طرح ہم نے تمہاری طرف روح کی وحی اپنے حکم سے کی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ان کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں مراد روح القدس سے جبریل علیہ السلام ہے، جیسے اور جگہ ہے اِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اس آیت میں روح القدس کی تائید کے ذکر کے ساتھ کتاب و حکمت تورات و انجیل کے سکھانے کا بیان بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اور چیز ہے اور وہ اور چیز، اور روانی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ قدس سے مراد مقدس ہے، جیسے حاتم جود اور رجل صدق میں۔ روح القدس کہنے میں اور روح منہ کہنے میں قربت اور بزرگی کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، یہ اس لیے بھی کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی روح لی ہے، کیونکہ ان کی روح انسانی پیٹ وغیرہ سے پاک، صاف اور الگ تھلگ رہی تھی۔ پھر فرمایا کہ ایک فرقے کو تم نے جھٹلایا اور ایک فرقے کو قتل کرتے ہو۔ جھٹلانے میں ماضی کا صیغہ لائے لیکن قتل میں مستقبل کا، اس لیے کہ ان لوگوں کی حالت آیت کے نزول کے بعد بھی یہی رہی۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اس زہر آلودہ لقمے کا اثر برابر مجھ پر رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اس وقت تو اس نے رگ کاٹ دی۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ غلف غلاف کے معانی و مفہوم۔ یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی یہ علم سے بھرپور ہیں، اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جواب ملا کہ یوں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مہر لگ گئی ہے، ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ غلفن کو غلفن بھی پڑھا گیا ہے، یعنی یہ علم کے برتن ہیں۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، یعنی جس چیز کی طرف اے نبی آپ ہمیں بلاتے ہیں اس چیز سے ہمارے دل پر پردے اور آڑ میں ہیں، ان پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ اسے نہیں سمجھتے اور نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، نہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ تھوڑا ایمان لانے کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایماندار ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، یعنی قیامت، ثواب، عذاب وغیرہ کے قائل۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تورات کو کتاب اللہ مانتے ہیں، مگر اس پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ کفر کر کے اس تھوڑے ایمان کو بھی غارت اور برباد کر دیتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ یہ سرے سے بے ایمان ہے، کیونکہ عربی زبان میں ایسے موقع پر بالکل نہ ہونے کی صورت میں بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، مثلا میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا، مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں۔ واللہ اعلم۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ ان یہودیوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود کا انکار حسد کی وجہ سے تھا۔ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ کی سچی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں،
ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ اس نبی آخر الزماں کو جلد بھیجیے جن کی صفات ہم تورات میں پاتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر اپنا بازو مضبوط کر کے آپ کے دشمن سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں، پہچان لیا، دل سے قائل ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے، حسد کر کے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آ گئے۔ بلکہ وہ مشرکین مدینہ جو ان سے یہ سنتے چلے آتے تھے، انہیں ایمان نصیب نہ ہوا، اور بالآخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، بشر بن براء، داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہما نے ان یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم سے رسول اللہ کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اور جو اوصاف تم رسول اللہ کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف تو رسول اللہ میں موجود ہیں، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے، رسول اللہ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام ابن مشکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے سے مانتے تھے، منتظر تھے، لیکن آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے خیال سے صاف انکار کر بیٹھے۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے ان یہودیوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کیجئے کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہ دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کے حسد اور تکبر کی سزا، مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا اور آپ کی نصرت و امداد کی بجائے مخالفت اور دشمنی کی، اور اس سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا، یہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی، اور اس کی وجہ سوائے حسد و بغض، تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ چونکہ رسول اللہ ان میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ یہودی منہ چڑھا کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حاکم نہیں، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتے ہیں، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ بس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان یہودیوں پر غضب تھا، اور اب دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے سے نازل ہوا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری نہ ماننے کا، اور دوسرا غضب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری نہ ماننے کا۔ یا پہلا غضب وہ جو بچھڑے کے پوجنے کی بابت تھا،
دوسرا غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر۔ چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے رسول اللہ کی نبوت سے انکاری ہوئے تھے، اور اس حسد و بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے، جیسے اللہ کا فرمان ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین الآیات، یعنی میری عبادت سے جو بھی تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چوٹیوں کی طرح ہوگا جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی، اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے جہاں کی آگ دوسری تمام قسم کی آگ سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ خواہش کے بندے نفس کے غلام، یعنی جب ان سے قرآن کریم پر اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تورات انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور خود ان کی کتابوں میں بھی رسول اللہ کی تصدیق موجود ہے، جیسے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اہل کتاب رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہو۔ پس رسول اللہ کے انکار سے تورات و انجیل پر بھی ان کا ایمان نہ رہا۔ اس حجت کو قائم کر کے اب دوسری طرح حجت قائم کی جاتی ہے کہ اچھا تورات و انجیل پر تو تمہارا ایمان ہے، پھر اگلے انبیاء جو ان کی تصدیق اور تابعداری کرتے ہوئے نئی شریعت اور نئی کتاب کے آئے بغیر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر، تم محض خواہش کے بندے نفس کے غلام، اپنی رائے قیاس کے ماتحت ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام سے تم نے بڑے معجزات دیکھے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ، ان کی بد دعا سے بطور معجزے کے ظاہر ہوئے، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا وغیرہ تمام بڑے بڑے معجزات جو ان کی نبوت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، ادھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب بتاؤ کہ خود تورات پر اور خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی تمہارا ایمان کہاں رہا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں؟ من بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد ہے، جیسے اور جگہ ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اپنی جانوں پر اس گوسالہ پرستی سے صریح ظلم کیا جس کا احساس بعد میں خود انہیں بھی ہوا، جیسے فرمایا وَلَمَّا سُقِّطَ فِي أَيْدِيهِمْ إِلَى آخِرِهِ، یعنی جب انہیں ہوش آیا، نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کو محسوس کرنے لگے، اس وقت کہا کہ اے اللہ، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں گے اور ہماری خطا نہ بخشیں گے تو ہم انتہائی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہود کا سب سے بڑا کفر۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہے ہیں کہ طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو اقرار کیا، لیکن جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے۔ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا، جس کے پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا۔ گو بچھڑا نیز تو نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اے یہودیوں ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے؟ بار بار کی عہد شکنیاں، کئی مرتبہ کے کفر، کیا سب بھول گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے کفر کیا، ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل الانبیاء خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، جو سب سے بڑا کفر ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ اور اے یہودیو، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم ایماندار ہو۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ بلکہ اے نبی، آپ انہیں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص یعنی لالچی پائیں گے۔ یہ لالچ زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود کو مباہلے کی دعوت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ اور ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے رسول اللہ کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے تحت مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اسی طرح جو نصرانی رسول اللہ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلے کے لیے تیار ہوتے تو وہ نصرانی لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے، یعنی ہلاک ہو جاتے۔ سورہ جمعہ میں بھی اسی طرح کی دعوت انہیں دی گئی ہے۔ آیت قل یا ایھا الذین ھادوا آخر تک پڑھیے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یعنی ہم یہودی اللہ کی اولاد یعنی اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یعنی جنت میں صرف یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے۔ اس لیے انہیں کہا گیا کہ آؤ اس کا فیصلہ اس طرح کر لیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر ڈالے، لیکن چونکہ اس جماعت کو اپنے جھوٹ کا علم تھا، یہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور ان کا کذب سب پر کھل گیا۔ اسی طرح جب نجران کے نصرانی رسول اللہ کے پاس آئے، بحث و مباحثہ ہو چکا، تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم الی آخرہ، یعنی آؤ ہم تم دونوں اپنی اپنی اولادوں اور بیویوں کو لے کر نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے۔ لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہرگز اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہ کرو ورنہ فوراً برباد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ مباہلے سے انکار کر دیا اور جھک کر صلح کر لی اور دب کر جزیہ دینا منظور کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ امین بنا کر بھیج دیا۔ اسی طرح مشرکین عرب سے بھی کہا گیا
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، یعنی ہم میں سے جو گمراہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی بڑھا دے۔ اس کی پوری تفصیل اس آیت کے ماتحت بیان ہوگی، یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر 75 میں انشاءاللہ۔ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں ایک مرجوح قول یہ بھی ہے کہ تم خود اپنی جانوں کے لیے موت طلب کرو، کیونکہ بقول تمہارے آخرت کی بھلائیاں صرف تمہارے لیے ہی ہیں۔ انہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن یہ قول کچھ دل کو نہیں لگتا، اس لیے کہ بہت سے اچھے اور نیک آدمی بھی زندگی چاہتے ہیں، بلکہ حدیث میں آیا ہے، جیسا کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی لمبی عمر ہوئی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ علاوہ ازیں یہی قول یہودی بھی کہہ سکتے تھے، تو بات فیصلہ کن نہ ہوتی۔ ٹھیک تفسیر وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ دونوں فریق مل کر جھوٹے کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں۔ اس اعلان کے سنتے ہی یہودی تو ٹھنڈے پڑ گئے اور تمام لوگوں پر ان کا جھوٹ کھل گیا، اور وہ پیشن گوئی بھی سچی ثابت ہوئی کہ یہ لوگ ہرگز طلب موت نہیں کریں گے۔ اس مباہلے کا نام اصطلاح میں تمنا رکھا گیا، کیونکہ ہر فریق باطل پرست کی موت کی آرزو کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو مشرکین سے بھی اے نبی زیادہ لمبی عمر کے خواہش مند ہیں، کیونکہ ان کفار کے لیے دنیا جنت ہے اور ان کی تمنا اور کوشش ہے کہ یہاں زیادہ رہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں منافق کو حیات دنیاوی کی حرص کافر سے بھی زیادہ ہوتی۔ یہودی تو 1000 سال کی عمریں چاہتے ہیں، حالانکہ یہ لمبی عمر بھی انہیں عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی، چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا، اور انہیں یعنی ان یہودیوں کو تھا۔ پھر ان کی سیاہ کاریاں بھی سامنے تھیں، اس لیے موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ لیکن ابلیس کے برابر بھی عمر پالیں تو کیا ہوا، عذاب سے تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، تمام بندوں کے تمام اچھے برے اعمال کو وہ اللہ بخوبی جانتے ہیں، اور ویسا ہی بدلہ دیں گے جیسے ان کے اعمال ہوں گے۔